کہ ماں باپ کی خدمت ہونا چاہیے. یہ ماں باپ کی خدمت آج نہیں بتائی جا رہی ہے. آج سے 1450-1500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا تھا. یہ پیغام آج کا نہیں ہے. مدینے کے تاجدار نے ہمیں بہت پہلے پیغام دیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. میرے آقا جب حجت الوداع میں پہنچے تو اپنی سواری سے نیچے اترے اور مصطفیٰ جان رحمت رونے لگے. فرمایا میں نے آقا کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگی. مسلمانوں مومنوں کی ماں رو رہی ہے. جب نبی پاک روئے تو مومنوں کی ماں رونے لگی. ارشاد فرماتی ہیں میں نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگی. میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اتنی دور چلے گئے کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. میں روتی کھڑی رہی. آقا دو جہاں چلے گئے. جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہوئے تشریف لائے, ہنستے ہوئے تشریف لائے. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے آقا کو مسکراتے دیکھا میں بھی مسکرانے لگی. مومنوں تمہاری ماں کہہ رہی ہے آج سے 1400-1500 سال پہلے جنہوں نے کہا تھا کہ میں بھی مسکرانے لگی. فرماتی جب آقا قریب آ گئے تو میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے اور آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جب میں حجت الوداع میں اترا تو مجھے اپنی پیاری امی جان حضرت عاملہ کی یاد آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں عائشہ مجھے اپنی حضرت امی جان حضرت آمنہ کی یاد آ گئی اور جب یاد آ گئی تو میں رونے لگا. یہاں تک کہ میں اپنی امی کی قبر پر تشریف لے گیا. جب میں اپنی امی کی قبر پر گیا تو میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا. میرے پروردگار نے مجھ پر کرم فرمایا. میرے ماں باپ کی قبریں شک ہو گئی اور میرے ماں باپ باہر نکلے. میں نے ان کو کلمہ پڑھایا. اب میدان قیامت میں جنت میں میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو آج سے 1500 سال پہلے کا یہ پیغام ہے جو آقا دو جہاں نے دیا. تو نبی نے یہی بتایا تھا کہ جب نبی ہو کر ماں سے ایسی محبت کر رہے ہیں تو میرے امتیوں تمہیں اپنے ماں اور باپ سے کیسی محبت کرنا ہے, تمہیں اپنے ماں باپ سے کیسا پیار کرنا ہے. اگر تم خوش ہو جاؤ گے یقیناً جب تم خوش ہو جاؤ گے جب تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو تمہارا نبی خوش ہو جائے گا اور جب تمہارا نبی خوش ہوگا تو تمہارا پروردگار خوش ہو جائے گا اور جب دونوں خوش ہو جائیں گے تو تمہیں جنت سے کوئی روک بے شک سبحان اللہ. تمہیں جنت سے کوئی نہ روک پائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں کسی کے بہکائے میں اور لوگ یہ کہتے ہیں کوئی کہنے لگتا ہے کہ میاں وہاں کوئی کسی کو نہیں جانے گا. اپنی اپنی دیکھو وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نہ معلوم یہ جھوٹے کہاں سے آئے جن جھوٹوں نے ایسی حدیثیں بیان کرنا شروع کی. ارے میاں حدیث باب شفاعت جب پڑھو گے تو اس کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ارشاد فرمایا میدان قیامت کا یقیناً مشکل دن ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ قیامت کا اتنا سخت دن ہوگا اتنا سخت دن ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ کیسا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے میدان محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو کسی کے جسم پہ ایک ڈورا نہ ہوگا. سب مادرجات ننگے ہوں گے اور مردوں
عورت سب ایک ہی جھرمٹ میں ہو گئے تو ہم نہیں کہتے، یہ علماء نہیں کہتے، مومنوں کی ماں کہہ رہی یا رسول اللہ کیا اس دن مرد و عورت کو شرم و حیا نہ ہوگی؟ آقا فرماتے وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا۔ ارشاد فرمایا سب کی نگاہیں اپنے رب کی طرف اٹھی ہوں گی۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت کی پوشاک عطا کر دی جائے گی اور جہنمیوں کو جہنم کا لباس دے دیا جائے گا، اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں تب لوگوں کی نگاہیں اور میدان محشر کے دن سب ایک دوسرے کو جانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اور میرے آقا فرماتے میرے امتیوں، میرے رب نے میری امت پر کرم فرمایا ہے، میرے پروردگار نے میری امت پر کرم فرمایا۔ ہر نبی ہر امتی اپنے نبی کو ڈھونڈے گا مگر میری امت کسی کو نہ ڈھونڈے گی۔ میرے امت کو جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت والا جان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے یہ کمال ہے میری امت کا۔ یا رسول اللہ یہ خوبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں نماز سب کو دی گئی ہے، نماز سب نے پڑھی ہے، کسی نے ظہر ادا کی، کسی نے عصر ادا کی، کسی نے مغرب ادا کی، کسی نے عشاء ادا کی، کسی نے فجر ادا کی، مگر آقا فرماتے وضو کسی پر فرض نہیں کیا گیا، وضو صرف میری امت پر فرض کیا گیا۔ اور میدان قیامت کے دن جو اعضائے وضو چمکیں گے وہ میری امت کے چمکیں گے، جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا مصطفیٰ جان رحمت کا جا رہا۔ میرے پیارے بھائیوں اس وقت یہ کہا جائے گا یہ رسول اللہ والا جا رہا ہے تو تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہ لگے گی۔ اور میاں میدان محشر کا دن ہوگا جب نفسی نفسی میں پھنس جائیں گے تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ دوڑ کر پہنچیں گے کہاں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت مجبوری میں یاد آ جاتے ہیں، جب کوئی حدیث آتی ہے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، اگر محبت میں دکھائی دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت دکھائی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب بیٹا ماں کے پاس جا رہا ہے اور بیٹا ماں سے کہہ رہا میری پیاری امی تیرا کوئی لگتے جگر نہیں، ایک ہی تو بیٹا ہے تیرا جس کے لیے تو تڑپ جاتی تھی، جس کے لیے تو بے چین ہو جاتی تھی، جس کے لیے تو بے قرار ہو جاتی تھی، اپنے بیٹے کے کانٹا لگنا پسند نہ کرتی تھی۔ آج میدان محشر کا دن ہے، تیرا بیٹا میدان محشر میں پھنس گیا ہے، امی زندگی بھر تو نے میری مدد کی ہے، میری حمایت کی ہے، میری ہمدردی کی ہے، مگر میدان محشر کا آج دن ہے، تیرا بیٹا ایک نیکی کے سبب پھنس گیا ہے۔ اے میری پیاری امی اگر میری مدد کر دے تو تیرا بیٹا میدان محشر سے پار ہو جائے۔ تو میرے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں اکلوتے کو بھولے تو میرے پیارے ایسے وقت میں کہتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب ماں اکلوتے کو بھولے، جب ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی مگر مصطفیٰ جان رحمت امت کو نہیں بھولیں گے۔ فرمایا ماں نے تو منع کر دیا مگر مصطفیٰ جان رحمت اشارہ فرما رہے ہیں ارے ماں کام نہیں آئی ادھر آ جا، اللہ کا نبی تجھے ضرور پہنچوا دے۔ جب ماں اکلوتے کو بھولے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں اگر اس نبی سے محبت کر لو گے باغ و بہار آ جائے گی، مزہ آ جائے گا۔ اور اگر وہ نبی ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا پھر کچھ نہیں۔ ارشاد فرماتے لوگ کہاں پہنچے جب ماں کام نہ آئی، بہن کام نہ آئی، بھائی کام نہ آئے، دوست کام نہ آئے، خاندان کام نہ آیا، کہاں جائیں؟ کہا حضرت آدم کے پاس جاؤ جو صفی اللہ ہے،
ان کے پاس جاؤ جو تمہارے باپ ہے، تو سارا میدان محشر جمع ہوتا ہے، حضرت آدم کے پاس پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اے آدم صفی اللہ، اپنی اولاد کی حمایت کیجئے، اپنی اولاد کی سفارش کیجئے۔ آدم فرماتے لستو لہا لستو لہا، آج یہ پاور ہمیں نہیں دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں بچا سکیں، آج یہ پاور ہمیں نہیں دیا گیا جو ہم تمہاری سفارش کر سکیں، ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ کہا پھر بتا دیجئے جائیں کہاں، راستہ بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا وَلَٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، تم سب کے سب حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ سب کے سب دوڑے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے ابراہیم خلیل اللہ ہماری مدد کیجئے، میدان محشر کا دن ہے، آج ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خلیل کہتے ہیں لستو لہا لستو لہا، آج ہمیں یہ پاور نہیں دیا گیا ہے۔ ذرا غور کے ساتھ خیال رکھنا، میں آپ کو اور باتیں بھی بتانے کی کوشش کروں گا، ذرا اندازہ لگائیں۔ پاور والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، مگر میدان محشر میں کہہ رہے ہیں آج یہ پاور ہمیں نہیں دیا گیا جو میں تمہیں بچا سکوں، میں تمہاری حمایت کر سکوں۔ تو کہا ابراہیم خلیل اللہ پھر ہمیں راستہ بتائیے، ہم کس کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا وَلَٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، تم سب کے سب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے کلیم ہیں۔ سب کے سب دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے اے اللہ کے کلیم ہماری حمایت کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہمیں میدان محشر سے بچائیے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی یہی کہتے ہیں لستو لہا لستو لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، آج یہ پاور ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ تو کہا ہمیں کوئی راستہ دیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِعِیسَىٰ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، تم ان کے پاس جاؤ جو روح اللہ اور کلمت اللہ دونوں ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ روح اللہ اور کلمت اللہ دونوں ہیں، آپ کو اللہ نے ڈبل پاور دیا ہے، آپ ہماری مدد کیجئے، میدان محشر میں ہماری حمایت کیجئے۔ یہ پاور والے نبی کہہ رہے ہیں لستو لہا لستو لہا لستو لہا، آج یہ پاور ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ فرمایا پھر ہم کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا سنو، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، در در مارے نہ گھومو، میں تمہیں بتا رہا ہوں آج یہ پاور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا پھر کہاں جائیں؟ کہا اگر بخشش چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، جنت کا پروانہ چاہتے ہو، وَلَٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہی ایک راستہ ہے جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا تم نے وہ قرآن کی آیت نہیں سنی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا؟ میدان محشر کے دن اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود بلند ٹیلے پر کھڑا کر دے گا، لواء الحمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور سب کے سب اس کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو اس کے نیچے وہی جائے گا جو مصطفیٰ کو پاور والا مانے گا، اس کے نیچے وہی جائے گا جو رسول اللہ کو شان والا مانے گا، اس کے نیچے وہی جائے گا جو مصطفیٰ کو مرتبے والا مانے گا، اس کے نیچے وہی جائے گا جو مصطفیٰ کا اختیار مانے گا۔ جب یہ مان لے گا تو اس کے نیچے چلا جائے گا، اور جو انہیں مانے گا نہیں پھر کہاں جائے گا؟ اسی لیے تو میرے پیارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر
اگر میدان محشر میں مان بھی لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نکلے گا؟ کہا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی مان لے مصطفیٰ پاور والے ہیں، مصطفیٰ شان والے ہیں، مصطفیٰ مقام بلندی والے ہیں۔ ارے کیسا وہ نبی ہے، کیسا وہ آقا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے وہ ہمارے نبی کی بات جانے دیجئے، یہی وہ سرزمین ہے جس کو عراق کہا جاتا ہے، وہی سرزمین ہے جس کو بغداد کہا جاتا ہے۔ بغداد کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ سنو سنو، ہمارے عیسیٰ تمہارے نبی سے افضل ہے، ہمارے عیسیٰ پیغمبر تمہارے نبی سے افضل۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہم کیسے مانیں؟ کہا ماننا پڑے گا۔ کہا کیسے مانا جائے؟ کہا سنو، تمہارے نبی کبھی مردوں کو زندہ نہیں کرتے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ بات جب کہی تو منہ سمیٹ کر لوگ رہ گئے، اس لیے کہ اگر ماننے والے ہوتے تو جواب ہوتا۔ اب جب ماننے والے نہیں، جواب کہاں سے لائیں؟ یہ چپ چاپ کھڑے ہیں، میاں بت بن گئے۔ جب عیسائی کہہ رہے تھے عراق کی سرزمین پر کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پاور والے ہیں، اتنی دیر میں ایک شخص آ رہا ہے، ایک آنے والا آ رہا ہے، اور وہ آنے والا کون ہے؟ وہ پیرانے پیر ہے، وہ دستگیر ہے، وہ روشن ضمیر ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ جیسے ہی آئے انہوں نے مجمع کو دیکھا، کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگے حضور کھڑے اس لیے ہے، یہ عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے بڑے ہیں۔ کہا یہ اس نے کیسے کہہ دیا؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تمہارے نبی نے کبھی مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ جب یہ کہا تو غوث اعظم آگے بڑھے، ارشاد فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تمہارے نبی نے کبھی مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں زندہ کر دوں تو کیا ہوگا؟ کیا کہہ سبحان اللہ۔ فرمایا میں زندہ کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا تم زندہ کیسے کر سکتے ہو جب تمہارے نبی نہیں زندہ کر سکتے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے دن کے مرے مردے کو زندہ کرتے تھے؟ کہا ادھر روح نکلتی، لوگ فریاد کرتے، روح کو پلٹا دیتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے آج والے کو چھوڑ، اس کے پاس لے چل جس کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا ہو، پھر تو مجھے دے۔ جب میرے غلام کی طاقت یہ ہے تو میرے آقا کی طاقت کیا ہوگی؟ اس لیے غوث اعظم کہنے لگے تو عیسائی نے کہا آئیے چلیے۔ جیسے ہی پہنچے ایک قبر دکھائی، بڑی پرانی قبر تھی، ان کو خوب اس کی تحقیق تھی۔ غوث اعظم مسکرائے، پیرانے پیر مسکرائے، دستگیر مسکرائے۔ آج کوئی مولانا ہو بتا کے دکھائے؟ کیا بات، جب سب پاور والے ہیں تو آج کوئی دکھائے؟ وہ غوث اعظم ہے۔ کہنے لگے مجھے کسی قبر پر لے چل، ایک پرانی قبر پر لے جا کے کھڑا کیا۔ غوث اعظم فرماتے اسے 1000 سال ہو گئے مرے، اور فرمایا یہ بھی بتا دوں یہ مرنے والا ہے کون؟ کہنے لگے یہ تبلچی ہے، تبلچی تبلا بجانے والا، یہ ڈھولکیا بجا کے گایا بجایا کرتا تھا۔ غوث اعظم یہ بھی بتا رہے، ارے وہ تو 1000 کی بتا رہے تھے، جو سب سے پکے عمل والا مولانا ہو وہ 100 سالی والی بتا دے۔ انہوں نے 1000 سال کی بتائی تھی، یہاں کوئی 100 سال کی بتا کے دکھائے۔ مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا تو کلمہ پڑھتا اٹھے اور بتا تو تبلا بجاتا اٹھے۔ اس لیے میرے پیارے یہ ہیں ہمارے پیرانے پیر، یہ ہیں ہمارے دستگیر، یہ ہیں ہمارے غوث اعظم۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی سینہ پھلاتے ہیں، ارے سینہ اس لیے پھلاتے ہیں کہ تم نے دیکھا غوث اعظم مردہ زندہ کر دے اور حضرت صابر پاک اپنی نماز خود پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہمارے شان والے ہیں تو ہم اپنا سینہ پھلاتے ہیں کہ اللہ نے وہ دولتیں ہمیں دی ہیں، اللہ نے وہ شخصیتیں ہمیں دی ہیں، پروردگار نے وہ شخصیتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ۔ آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ۔ جب نہیں
نہیں اٹھا تو فرمایا قم بِإِذْنِی، وہ اٹھا، قبر پھٹی اور نکل کر باہر ہو گیا۔ غوث اعظم نے کہا تھا للکار کر عراق کی سرزمین پر لوگو سنو سنو، وہ عیسیٰ ہیں جو مردے زندہ کرتے ہیں، میرے نبی کی مردہ زندہ کرنے میں توہین ہے، میرا نبی مردوں کو زندہ نہیں کرتا، میرا نبی انہیں زندہ کرتا ہے جن میں کبھی جان نہیں آئی۔ ابو جہل کی مٹھی کے کنکر زندہ ہو رہے تھے، یہ کبھی عیسیٰ نہیں کر سکتے۔ میرا نبی درختوں کو بلا رہا تھا، درختوں میں آج تک کسی نے جان نہیں ڈالی ہے۔ میرا نبی آسمان کے سورج کو ڈوبے ہوئے کو پلٹا رہا تھا، یہ جان کبھی کوئی نبی نہیں لایا۔ میرا نبی جان کے دو ٹکڑے کر رہا تھا، یہ آج تک کسی نبی نے نہیں کیا ہے۔ میرے نبی کے قدموں پر ستارے نچھاور ہو رہے تھے، یہ آج تک کسی نبی نے نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرے پیارے غوث اعظم نے شان مصطفیٰ سمجھا دی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی یہ شان ہے، مردے زندہ کرنا میرے نبی کی توہین ہے۔ میرا نبی اگر زندہ کرتا ہے تو ان کو زندہ کرتا ہے جن میں کبھی جان۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کے مقام کو پہچان جاؤ گے جب شان مصطفیٰ جان جاؤ گے تو یقیناً صحابہ اسی لیے نہیں بھولتے تھے، بے شک اسی لیے نہیں بھولتے تھے۔ جو بھی بات آتی نبی کی بارگاہ میں کہتے تھے، جو مانگنا ہوتا نبی کی بارگاہ میں مانگ لیتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت انہیں عطا کر دیا کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ ہمارا نبی ایسا ویسا نبی نہیں ہے۔ آج کے اگر عقیدے گڑبڑ ہو جاتے، آج جیسے عقیدے ہوتے تو سب معاملہ ہی خراب ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں سرکار، ایک بھی یاد نہیں رہتی، سب بھول جاتا ہوں۔ سب سے زیادہ حدیث کریمہ اگر کسی نے روایت کی ہے تو ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، مگر میرے پیارے ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا پانی لاؤ پڑھ دے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا آؤ آؤ مٹھائی پڑھ لے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا آؤ سر پہ تمہارے بھوک ڈال دے۔ فرماتے ابو ہریرہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لے۔ اے ابو ہریرہ تجھے زیادہ کی ضرورت ہے، چادر بچھا، اس لیے کہ ہاتھ میں لینے سے کام نہیں چلے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابسط رداءک، اپنی چادر بچھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھا دی، میرے نبی نے اشارہ کیا، اس چادر میں کچھ چھوڑا اور فرمایا زم ہو، اس کو اٹھاؤ اور اسے سینے سے لگا لو۔ فرماتے فزمتہ تو میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، قسم اللہ کی اس دن سے لے کر آج تک ایک بات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ کریم، شان مصطفیٰ کریم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک بات نہیں بھولا، حدیث بیان کرتے چلے گئے، چاروں طرف علماء پر نگاہ گئی، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا جب گرا نہیں تو دیا کیا، جب چمکا نہیں تو دیا کیا، مگر سنو اب نگاہ گئی بریلی کی طرف تو امام احمد رضا بریلی سے پکار رہے تھے، وہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں خوب اچھے طریقے سے یاد رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کی منزل چاہتے ہو، اپنے نبی سے سچی محبت کر لو، انشاءاللہ کامیاب۔
انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تمہاری تو ویسے بھی لوگ سمجھانے والے یہ سمجھاتے ہیں، سمجھانے والے کوئی کچھ بھی سمجھا، کوئی کہتا میاں قبر میں جاؤ گے بڑی پٹائی ہوگی، بڑی کٹائی ہوگی، بڑی فرشتے مال لگائیں گے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ کہا سنو، فرشتے کٹائی ان کی لگائیں گے جن کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہوگا۔ مار ان کی لگے گی، پٹائی ان کی ہوگی جن کا سینہ عشق رسول سے خالی ہوگا، جن کا سینہ محبت رسول سے خالی ہوگا۔ کٹائی ان کی ہوگی، پٹائی ان کی ہوگی، اور جن کے سینے میں عشق رسول چمک رہا ہوگا، میدان محشر کے دن فرشتے دیکھ کر انہیں رشک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا ایسا رشک ہوگا کہ رشک خود طائر سدرا بھی کریں گے ہم سب پر، رشک خود طائر سدرا بھی کریں گے ہم سب پر، جب میرا کوچے آقا میں بسیرا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میرا کوچے آقا میں بسیرا ہوگا۔ کہتے ہیں کیسا اندھیری کوٹری میں کیسے رہو گے، اندھیری قبر میں کیسے رہو گے؟ ہم نے کہا تم نے مانا ہی نہیں تو تمہیں تو سب اندھیرا دکھائی دے گا۔ ہم نے مانا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات میں سوئی گر گئی، نبی تشریف لے آئے، جب مسکرا دیے پورا کمرہ روشن ہو گیا، میں نے سوئی اٹھا لی، جب سوئی جیسی چیز مل جائے گی اتنی روشن ہوگی، اور جب قبر میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے تو قبر کیسی روشن ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رسول پاک قبر میں تشریف لائیں گے تو کیسی روشن ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا میں یہ نہ سمجھاؤ کہ قبر اندھیری ہوگی، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، اور سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور ہم نشینوں کہیں تم نے انہیں دیکھا ہوگا، ہم نشینوں کہیں تم نے انہیں دیکھا ہوگا، ارے چاندنی جیسا بدن چاند سا چہرہ ہوگا، چاندنی جیسا بدن چاند سا چہرہ ہوگا۔ اور سنیوں کا حال یہ ہے، یہ بالوڈیا والے جتنے سنی ہیں ان کا یقین کیا کہتا، ان کا ایمان یہ کہتا ہے جب پچھم کو ہوا چلتی ہے اس کا رخ بھی یہ دیکھتے ہیں، اور چلنے والی ہوا سے بھی پوچھتے ہیں اے ہوا جانے والی تو پچھم کی رخ کی طرف جا رہی ہے، ذرا یہ بتاتی جانا کہیں مدینہ تو نہیں جائے گی۔ یہ جانے والے عاشق پچھم کو جانے والی ہوا کے بھی رخ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پچھم کو چلنے والی ہوا تو پچھم جا رہی ہے، کیا مدینہ تو نہیں جائے گی، گنبد رسول کو چوم کر تو نہیں آئے گی، کیا سرکار کی جالیوں سے لگ کے تو نہیں آئے گی؟ جب جائے مدینہ طیبہ گنبد رسول کو چھو کر آئے، جالی رسول سے ٹچ ہو کے آئے تو سن، جب واپس آئے تو بالی ڈوہا کے سنیوں کو بتا دینا ہم بھی راستے میں کھڑے ہو جائیں، ہمارے جسموں سے لگتی چلی جا تاکہ ہم پر جہنم کی آگ حرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ہوا جانب بطحا تو چلی ہے لیکن، اے ہوا جانب بطحا تو چلی ہے لیکن، یہ بتا دے کہ ادھر کب تیرا پھیرا ہوگا، یہ بتا دے کہ ادھر کب تیرا پھیرا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں،
محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث کریمہ جب سنو گے تو واقعی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات علیحدہ ہیں، کل معاملات ہمارے معاملات علیحدہ ہیں۔ شادیوں میں لوگ اچھے اچھے کپڑا پہننا فخر سمجھتے ہیں۔ سنو، اچھے اچھے کپڑوں کو پہننا فخر سمجھتے ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی امی کے ساتھ جا رہی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جا رہی ہے۔ ایک مہمانی میں تشریف لے گئی، ایک دعوت میں تشریف لے گئی۔ جب وہاں تشریف لے جاتی ہے اور لے جانے کے بعد وہاں اچھے اچھے کپڑوں سے ملبوس بچے سامنے آتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے اور لوگوں کے بچوں کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، اپنی بچی حضرت فاطمہ زہرا کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ کبلا گیا، ان کا چہرہ مرجھا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، امی جان تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدلی ہے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا، بیٹی فاطمہ اس لیے بدلی ہے، ہماری قسمت کی بات ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی تو ہم اپنی بیٹی کو دوسرے بچوں کے سامنے اسے بھی خوشنما بنا دیتے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ نے اس تھوڑی سی عمر میں، اس 10 سالانہ عمر میں کہا تھا، پیاری امی جان سنو سنو، ہمیں اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ابو نے جو مانگا تھا ہمارے پروردگار نے وہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے ابو نے جو مانگا تھا ہمارے پروردگار نے وہی عطا کیا۔ پیاری امی میں اسی پر خوش ہوں جس پہ ہمارے ابو جان خوش ہیں۔ اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی مسکرانے لگی، بیٹی کی طرف دیکھا، فرمایا میری لگتے جگر تم ابھی سے بڑی سمجھدار ہو۔ یقیناً فاطمہ پہلے ہی سے بڑی سمجھدار تھی اور بڑی تسلی بخش باتیں کرتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ میں حضرت فاطمہ زہرا کا کردار، ان کی زندگی کا ہر نمونہ۔ آج ہمارے حالات دیکھو، ہم اچھے اچھے کپڑے، رنگین کپڑے، اور وہ کپڑے جنہیں شریعت نے بالکل حرام انہیں پہننے کے ہم خواہش مند ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میدان قیامت میں حساب ان کا ہوگا، میدان قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ کیا کیا تھا تم نے؟ کیا تمہیں فاطمہ یاد نہیں آئی؟ کیا تمہیں حضرت زینب یاد نہیں آئی؟ کیا تمہیں حضرت رقیہ یاد نہیں آئی؟ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد نہیں آئی؟ کیا یہ عورتیں آپ کو یاد نہیں آئی؟ کیا ان کے لباسوں کو تم نے نہیں پڑھا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے خاندان، ہمارے پریوار، ہمارے گھر کی عورتوں سے جو پوچھ تاچھ ہوگی اس کے بارے میں ہوگی، اس دن یقیناً ان کے لیے مشکل مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے نبی کے قانون کو سینے سے لگاؤ، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے پیار کرو۔ ہر میدان میں پیغمبر اسلام کی محبت کا ماننے والا، ہر میدان میں نبی کا پیار کام آنے والا ہے۔ اگر نبی کا پیار مل جائے گا، فخر کرتے ہو میاں، فخر کرتے ہو۔ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے افعال و اعمال، نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں یہ تک تو آج تک معلوم نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ غسل کے فرائض معلوم ہے، نہ غسل کے واجبات معلوم ہے، نہ غسل کے سنن معلوم ہے، نہ غسل کے مستحبات معلوم ہے، نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ وضو کے واجبات معلوم ہے، نہ ان کے سنن معلوم ہے، نہ ان کے نوافلات، کوئی چیزیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ نماز صرف ہم پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں رب کی بارگاہ میں یہ نمازیں پڑھنا ہمارا اصلی کام ہے۔ اس لیے اصلی کام ہے کہ ہمارے نبی نے لا کر ہمیں تحفہ عطا کیا ہے۔ نماز ہمیں دی گئی ہے، نماز ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی حکم آیا مومنوں کے لیے آیا، نمازیں ادا کرو، نماز پڑھتے رہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نماز آنکھوں کا نور،
نور ہے۔ یہ نماز ایسی ہے جب اسے پڑھتے رہو گے، نماز آنکھوں کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز دل کا چین ہے۔ جب ان سارے کاموں کو کرتے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ سکون و قرار ملتا چلا جائے گا۔ مگر نماز پڑھو گے کیسی؟ ایسی نماز نہیں کہ جلدی سے مسجد میں گھسے، 2 رکعت فرض ادا کیے اور اس کے بعد بھگے، اس کے بعد چلے جا رہے ہیں بھاگتے۔ ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایسی نماز نہ پڑھ، پیران پیر نے فرمایا ایسی نماز نہ پڑھ، اچھا غسل کر، اچھا وضو کر، اپنے کپڑے دیکھ لے اچھے ہیں یا نہیں، اپنا مصلی دیکھ اچھا ہے یا نہیں، تو اپنی نیت بھی دیکھ لے تیری نیت اچھی ہے یا نہیں۔ ان سارے کاموں کو دیکھ کر جب تو نیت مان کر کھڑا ہو جائے تو اب دل سے ساری باتیں نکال دے، یہ سمجھ لے کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا رب ہمیں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اب تو کھڑا ہو جا اور یہ سوچ کر کھڑا ہو کہ دہنی جانب ہمارے جنت ہے، بائیں جانب ہمارے جہنم ہے، دہنا پیر ہمارا پلسرات پر رکھا ہوا ہے، پیچھے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو نے 2 رکعت کی نیت باندھی ہے، اگر 1 رکعت پڑھی اور اگر تجھے موت آ جائے تو 1 ہی رکعت تیری بخشش کا ذریعہ بھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی اچھی کر کے پڑھ لے، ایسی نماز پڑھ، ایسی نماز نہ پڑھ کہ گلی کوچے میں ادا کرے اور میدان قیامت جب آئے تو تیرے منہ پہ مار۔ اچھے طریقے سے پڑھتے رہو میرے پیارے بھائیوں۔ نماز یقیناً فرض ہے، ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اور آپ نماز ادا کریں، اپنے آقا سے سچی محبت کریں اور اپنے آقا کو اختیار والا مانیں۔ میرے مصطفیٰ جو کچھ دینا چاہیں وہ امت کو عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا، اتنا دے دے گا، اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے دنیا کوئی کچھ بھی سمجھاتی چلی جائے، آپ کسی کے چکر میں نہ پڑنا۔ ایک ہی چیز ہے آپ کو معلوم ہے، وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد اس نے بنایا ہے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو۔ جب بنایا تو 1,24,000 اور بنائے مگر محبوب جیسا کوئی نہیں بنایا۔ جب نبیوں میں کوئی جیسا آپ جیسا نہیں بنایا تو ان لوگوں میں آپ جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اچھے طریقے سے سمجھو ورنہ شیطان، اعلیٰ حضرت نے ہماری اسی لیے رہنمائی فرمائی تھی کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بھائی یہی ہم سے کہا گیا تھا مال و دولت تو بہت آسان ہے بچا لینا، پیسہ تو بچا لینا آسان ہے مگر ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ ذرا سا پھندا لگایا ایمان سہارے میں لوٹ لے جائے گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی پابندیوں کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق پیدا فرمائے۔ جن مرحوم کے لیے پروردگار عالم جن کے سلسلے میں یہ محفل میلاد شریف سجائی رچائی منائی گئی، مولا اس کی برکت سے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ انہیں میدان قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے اور اللہ ان کی بیٹی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اللہ اسے ہر خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی ذکر کیا گیا کوئی لغزشات ہو گئے ہوں اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔